النصاح كي تستريح وبث. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے میری فیملی کو. آپ سب میری دعا میں یاد ہے. آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہمارے نارمل ویڈیو سے کافی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی میں تہجد کی طرف کیسے آئی اور تہجد نے میری لائف میں کیسے میریکل کیا، اور مجھ کو تہجد پر اتنا یقین کیسے ہوا. کیونکہ مجھے یہ کویشچن بہت پوچھا جاتا ہے، کیا آپ کو تہجد پر اتنا یقین کیسے ہے، اور آپ کی لائف میں ایسا کون سا میریکل ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تہجد پر اتنا زیادہ یقین ہے. تہجد کی نماز میرے لیے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس رہا ہے. تہجد کی نماز کی صورت میں مجھے اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ملا جس نے میری لائف کو ایک مقصد دیا، اور میری زندگی میں وہ سکون آیا جو میں تہجد سے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. سب سے پہلا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں تہجد کی طرح اپنی ایک کلوز فرینڈ کی وجہ سے آئی تھی، جو مجھے بہت زیادہ کلوز تھی. اس کی تکلیف میری تکلیف تھی. مجھے اکثر آپ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ پسند کی شادی کو اتنا زیادہ اہمیت کیوں دیتی ہیں اور اس سے ریلیٹڈ زیادہ وظیفہ کیوں بتاتی ہیں. تو اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ میں نے اپنی فرینڈ کی وہ تکلیف کلوزلی دیکھی ہے، اور اس کی تکلیف میں نے ایسے محسوس کی جیسے وہ میری تکلیف ہے. میں نے دیکھا ہے وہ کیسے ایک انسان کے لیے تڑپی تھی، روتی تھی، جسے وہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی. میں اس سے بہت سمجھاتی تھی، لیکن وہ اپنے دل کو ہاتھ مجبور تھی. کسی دن اس کی پرمیشن سے میں نے اس کو سٹوری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی بھی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اور یہ مجھے آج سمجھ آیا. اگر میں اپنی فرینڈ کو ایسے تکلیف میں نہ دیکھتی اور ایسی اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتی تو شاید میں آج آپ لوگ کی تکلیف بھی نہیں سمجھ پاتی. میری فرینڈ کی جو تکلیف تھی وہی مجھے تہجد تک لے کر آئی. میرے ہر طرح سے سمجھانے پر بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. انفیکٹ وہ بہت زیادہ اس انسان کے لیے بے چین رہتی تھی. میں اس کے لیے بہت دعا کرتی تھی، اور ایسے ایک دن ہوا، دعا کرتے کرتے مجھے تہجد کا خیال آیا. جب میں نے تہجد کی نماز سٹارٹ کی تو میں نے محسوس کیا کہ ڈیلی روٹین کے کام میں میرے لیے سب سے پہلے زیادہ آسان ہو گیا تھا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنے لائف میں ایک عجیب سی سکونی رہتی تھی. جب سے میں نے تہجد سٹارٹ کی میرے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا. میں اپنے آپ کو بہت لائٹ فیل کرتی تھی. تہجد کی نماز سے پہلے جب میں دعا مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں روبوٹ کی طرح وہ دعا صرف پڑھ رہی ہوں، اور دعائیں مجھ سے دل سے نکلتی تھی اور محسوس نہیں ہوتی تھی. لیکن تہجد کی نماز کے بعد مجھے وہی دعا دل سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ایک الگ ہی کنیکشن فیل ہوتا تھا جو مجھے تہجد کی پابندی کرنے سے پہلے کبھی فیل نہیں ہوا تھا. ویسے تو میں کبھی تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، لیکن جس دن میں نے تہجد کی نماز پابندی سے پڑھنے کا سوچا تھا اس دن میری فیلنگز تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے. اس رات جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی اور وضو کر کے جب میں تھوڑی دیر جا نماز پر بیٹھی تو مجھے ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ میرے انتظار کر رہے ہیں. میں نے پہلی تھوڑی دیر بہت تسبیحات پڑھی، اور اس کے بعد میں نے تہجد کی نماز ادا کی. اور اس رات تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے میں نماز پڑھ رہی ہوں میرا دل اور دماغ سکون اتر رہا ہے. سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہیں جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں.
اور آیت نمبر 58 میں ہے کأنہم الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لیے بہتر ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام، حدود اور پریشانی کے مطابق۔ اگر آپ کو بھی رزق، جادو، اثرات یا کوئی بیماری، شادی یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز کو کانٹیکٹ کریں اور حاصل کریں اپنے لیے بیش قیمتی جیم سٹونز۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار اور ناکارہ نہیں ہے، بلکہ قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary Miracle Hair Oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with the mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our Miracle Hair Oil is suitable for all hair types. To order our Miracle Hair Oil, contact us at the numbers mentioned below. مجھے اس دن جو سکون اپنے دل و دماغ میں محسوس ہوا وہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد میرے اندر بہت چینجنگ آئی، میں بہت زیادہ پازیٹیو ہو گئی اور ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ تعالیٰ کے سامنے میں شکر ادا کرنے لگی۔ میرے دل سے وہ شکر کرنے کا الفاظ خود پہ خود نکلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہونے لگے ہیں۔ میری فیملی اور میرے فرینڈز میں کسی کو بھی پرابلم ہوتی تھی تو وہ مجھ سے ہی ڈسکس کرتے تھے، مجھے ایڈوائز لیتے تھے۔ اگر میں ان کی کسی معاملے میں ہیلپ کر سکتی تھی تو میں ان کی ہیلپ بھی کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میرے اندر یہ عادت نہیں تھی، لیکن تہجد کے بعد سے مجھے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا ایک شوق سا ہو گیا۔ تہجد کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی کنیکٹ ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ تہجد کی نماز سٹارٹ کرنے کے بعد میری لائف کبھی کوئی پرابلم ہی نہیں چیلنج کیا ہو۔ میری لائف بہت سے پرابلمس آئے، بہت سے چیلنجز بھی آئے، لیکن ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے جو ہمت مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سے ملی وہ مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پہلے میں پرابلم سے گھبراتی تھی، چیلنجز کو دیکھ کے ڈر جایا کرتی تھی، لیکن اب میں کسی بھی چیلنجز سے الحمدللہ نہیں ڈرتی، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر معاملے میں میرے ساتھ ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد الحمدللہ میں اسپریچولی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوئی۔ میں قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کے نام کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا اور ان سب پر بہت ریسرچ کی، اور مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گائیڈنس مل رہی ہے۔ میرے لیے اس بات میں خود ہی راستہ آسان ہوتے گیا۔ تہجد کے بعد میرے اللہ سے اور تعلق مضبوط ہو گیا۔ اللہ کے بندے سے میں بہت زیادہ کنیکٹ ہوئی۔ مجھے سمجھ آیا کہ دعا کیسے کرنی ہے، اس دعا کے بعد اپنی دعا پہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کیسے رکھنا ہے، اور مجھے نظر آیا کہ جب اللہ کی ذات پر یقین کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ آسان کرتا ہے۔ اور جب ہم اللہ پر یقین رکھ کر کوئی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔
میں نے تہجد میں کوئی ایک دعا نہیں مانگی، میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد میں نے صبر اور برداشت کرنا سیکھا، مشکل حالات میں اللہ پہ یقین رکھنا سیکھا اور ہر پرابلم میں پازیٹیو رہنا سیکھا۔ تہجد نے میری لائف کمپلیٹلی چینج کر دیا، میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسن ہوں اور میں اس بات پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود سے کلوز کیا اور لوگوں کی ہیلپ کروانے کے لیے سلیکٹ کیا۔ اللہ نے مجھے اتنی پازیٹیو انسان بنا دیا کہ مجھے اب کوئی بھی کسی بھی پرابلم سے ڈر نہیں لگتا، کوئی بھی پرابلم بڑی نہیں لگتی۔ اور اس لیے میں آپ سب کو نماز، قرآن اور آپ وظیفے کے ساتھ تہجد کی پابندی کرنے کے لیے بھی کہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے تہجد کتنا بڑا میریکل چیز ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو کنیکشن میرا اللہ تعالیٰ سے بنا ہے آپ لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی کنیکشن بنے، اور جو سکون میں اپنی لائف میں محسوس کرتی ہوں وہی سکون آپ لوگ بھی اپنے لائف میں محسوس کریں۔ میں دعا سے بڑی بڑی پرابلمس کو سولو ہوتے دیکھا ہے اور میں نے دعاؤں سے امپاسبل ٹو پاسبل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا ہمیشہ صبر اور یقین سے مانگا کریں اور اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے اس بات کا، تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا پر کن بھی فرما دے گا۔ یہ تھی میری پیاری سی تہجد میریکل سٹوری، اور میں نے پہلے بھی ایک بار شیئر کیا ہے تہجد میریکل سٹوری، پھر سے میں شیئر کر رہی ہوں اپنی میریکل سٹوری، اور بہت ساری میری میریکل سٹوری ہے جو انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں اپنی میریکل سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اور دعا کریں کہ ایک میریکل سٹوری بس ہو جائے، اللہ تعالیٰ بس کن فرما دیں، آمین ثم آمین۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا جی، میری بھی لائف میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے اس ڈاؤن کا بالکل بھی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان تازہ اور مضبوط ہے۔ مجھے کسی بھی چیز کا کسی بھی سمے مجھے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، میں اس کشمکش میں کبھی رہتی نہیں۔ جب مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، جب دل میں خواہش پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، جب زبان پر آپ کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر دیا ہے تو وہ دعا قبول کرے گا۔ سو آپ لوگ دعا کرتے جائیں، کام کرنے کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی بڑی ہے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ چلے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا میرا سٹوری، اور انشاءاللہ اسی طرح میں آتی رہوں گی، آپ کے سٹوری سناتی رہوں گی، آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ چلے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔